شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے پیکر مصلحت ہے ہر ایک آدمی پیکر مصلحت ہے ہر ایک آدمی کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے پھر کسی سے امید وفا کیجئے
محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ آج کی رات رمضان کی 21ویں رات ہے، اور یہ 5 طاق راتیں جو بڑی قیمتی راتیں ہیں، اور جن میں سے کوئی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان 5 راتوں میں سے آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں طاق رات۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد گونڈہ میں ہر سال ان 5 طاق راتوں میں بیانات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی آپ کے درمیان میں تھا، اور 27ویں طاق رات تک میں نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بیانات کیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں جو موضوع میں نے چنا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ موضوع ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی تلاش ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے، اور وہ چیز کیا ہے؟ خوشحال زندگی، ایک پیسفل لائف، ایک سکون والی زندگی، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں ڈپریشن نہ ہو، جس زندگی میں آرام ہو، سکون ہو، دل کو اطمینان ہو۔ ایسی زندگی حاصل کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف ایک مسلمان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک غیر مسلم، ایک کافر، ایک مشرک بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ پیسفل لائف گزارے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کھٹتا ہے، ٹھیلے پر سامان بیچتا ہے۔ کیوں بیچتا ہے؟ اس سخت گرمی کے موسم میں دوپہر میں جب آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ سبزی کا ٹھیلا لے کر کے، پھل کا ٹھیلا لے کر کے گلی گلی، محلے محلے کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے جاتا ہے اس کے بچوں کو آرام مل جائے، اس کی فیملی ایک اچھی زندگی گزارے۔ تو یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو سب کے لیے کامن ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک پیسفل لائف، ایک خوشحال زندگی حاصل ہو جائے۔ آج کی تقریر میں میں قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی، 12 ایسے طریقے آپ کو بتاؤں گا، 12 ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی میں اگر ان 12 چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو ہماری زندگی ایک پیسفل لائف بن سکتی ہے، ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ 12 باتیں جو میں بیان کروں گا یہ میرے دماغ کی اپج نہیں ہے، یہ میں اپنے دل سے بنا کے نہیں، یہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، قرآن کریم کا 14واں پارہ کھولتے ہیں، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ غور کیجئے گا، عام طور سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو مرد کا ذکر الگ سے اور عورت کا ذکر الگ سے نہیں کرتا، اس لیے کہ شریعت کا ہر حکم اور شریعت کی ہر بات مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جہاں کوئی ڈیفرنس بیان کر دیا جائے اور جہاں یہ بتا دیا جائے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے یا یہ حکم صرف عورتوں کے لیے، وہاں کا مسئلہ الگ ہے۔
ورنہ عام طور سے طریقہ یہی ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، مردوں کو بھی پڑھنا ہے عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، مردوں کو بھی دینا عورتوں کو بھی دینا ہے، قرآن کہتا ہے حج فرض ہے، مردوں کے اوپر بھی فرض عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، مردوں کے اوپر بھی فرض ہے عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے مینشن کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، من ذکر چاہے وہ میل ہو، او انثی چاہے وہ فیمیل ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دو کام اگر وہ کر لے، نیک عمل کر لے اور ایمان والا بن جائے، یہ دو کام اگر کوئی مرد کر لے کوئی عورت کر لے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، اسے ایک لگزریس زندگی عطا فرمائیں گے، اسے ایک پیسفل زندگی ہم عطا فرمائیں گے، اسے پاکیزہ زندگی ہم عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ کیا بیٹا کچھ چاہیے؟ یہ دو چیزیں، ایمان اور نیک عمل، یہ اسلام کی نظر میں پیسفل لائف کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ کو ایک پرسکون زندگی گزارنا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں ایمان لانا ہوگا، توحید لانی ہوگی۔ مشرک کا حال کیا ہے؟ مشرک کا حال تو یہ ہے، آج اس در پہ پڑا ہے کل اس در پہ پڑا ہے، آج اس کی عبادت کر رہا ہے کل اس کی عبادت کر رہا ہے، آج اس کے قصیدے گا رہا ہے کل اس کے قصیدے گا رہا ہے۔ موحد کا حال تو یہ ہے، وہ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی اللہ کے گن گاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق بھی تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مومن بھٹکتا نہیں ہے، مومن کا سینٹر ایک ہے، مومن کا ملجا اور ماوا ایک ہے۔ دعائے قنوت میں اللہ کے نبی سے جو الفاظ ثابت ہیں، دعائے قنوت میں ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تو پناہ نہ دے تو مجھ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو نجات نہ دے تو مجھے کوئی نجات دینے والا نہیں، مجھے پناہ اگر ملتی ہے تو تیری بارگاہ میں ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے تو اے اللہ تیرے در پر ملتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، توحید ہونی چاہیے، اور توحید ہے اور آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو آپ کی مثال اور ہماری مثال اس پیڑ کی طرح ہے۔ پیڑ تو بڑا مضبوط ہے، پیڑ کے تنے تو بڑے مضبوط ہیں، پیڑ کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہیں، مگر پیڑ کے اوپر پھل موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایمان جڑ کا نام ہے، اگر ایمان تنے کا نام ہے، اگر توحید اس پیڑ کی مضبوطی کا نام ہے، تو اس کے پھل جو ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ جب تک اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا، جب تک ہم نیک عمل نہ کریں گے، ہم اللہ کا وعدہ ہے ہم خوشحال زندگی ہم کو نہیں ملے گی۔ تو ایمان والا اور نیک عمل والا، یہ دو چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اللہ کہتا ہے اسے ہم خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں سورہ رعد میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ان کو توبہ ملے گی اور ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ یہ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے برکت، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلیزر، خوشی۔ ان کو اللہ دنیا میں بھی خوشی دے گا، اور جنت کا بھی ایک نام توبہ ہے۔ اس لیے بچی پیدا ہو تو بچی کا نام توبہ رکھ سکتے، بہت پیارا نام ہے۔ یہ الٹے سیدھے جو نام رکھتے ہو نا انٹرنیٹ دیکھ کر کے، وہ سب نام مت رکھا کرو، بچی پیدا ہو توبہ نام رکھو۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں، جو ایمان والے بن جائیں، طوبی لہم وحسن مآب، اللہ فرماتا ان کو توبہ ملے گی، ان کو جنت ملے گی اور بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ دنیا میں بھی ان کو بہترین زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو جنت ملے گی، بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ اور اگر ایمان سے ہٹ گئے
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت بہت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں نام بہت کما لیں، مگر پیسفل لائف، پرسکون زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو میری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، جو میرے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ زنکا، جو یہاں اللہ نے زنکا کہا، زنکا سے مراد قبر کے اندر اللہ تعالیٰ قبر کو تنگ کر دے گا۔ جس انسان کی زندگی میں ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، اس کی قبر کی زندگی بھی بہت پریشانی والی، قبر کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا میری توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں تیرے سامنے تھی، میرے دین کی نشانیاں تیرے سامنے تھی، تو ان کو دیکھ کر کے اندھا بن گیا تھا، ہم آج تجھے اندھا بنا دیں گے۔ فنسیتها، ہمارے دین کو تو نے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسی، ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح، ایک پیسفل لائف کا یہ پہلا فارمولہ ہے میرے بھائی، ایمان ہونا اور نیک عمل ہونا۔ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، اور نیک عمل کا اپوزٹ کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام کام ہے، بدکاری ہے، غلط کام ہے۔ ان دونوں سے بچنا ہے ہمیں۔ جانتے ہو مشرک کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ سورہ حج کے اندر اللہ نے مشرک کی مثال دی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرا، کوئی آسمان سے گر جائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کوئی آسمان سے گر جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے لے کے چلے جائیں، پرندے اس کو اچک کے لے کے چلے جائیں، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اس کو کہیں دور لے جا کر کے پھینک دے۔ مشرک جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے وہ گر کر کے پستی میں آ جاتا ہے۔ توحید آپ کو بلندی دیتی ہے میرے بھائی، توحید آپ کو ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کرتی ہے جو اپنے مالک کو پہچانتے، اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے مرتے دم تک اس امانت کی حفاظت کرنا ہے میرے بھائی، اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا میں دولت کما بھی لی تو کیا، دنیا میں نام کما بھی لیے تو کیا، اگر آخرت میں توحید نہ ہوگی تو میرے بھائی دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور دنیا سے بھکاری بن کے بھی گئے، فقر حال بن کے گئے، فقیر بن کے گئے، اور آخرت میں اگر یہ پونجی ہمارے پاس ہے، یہ کیپٹل ہے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ دنیا سے توحید کے بغیر چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں کہ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا تو لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کی آگ سے ان کو نہیں بچایا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور نیک عمل۔ دوسری چیز، اگر آپ ایک پیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے شیڈیول میں، ہماری زندگی کے شیڈیول میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے میرے بندے تو سجدہ کر کے اپنے رب سے قریب ہو جا۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو جتنا جھکتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے جب ہم جھکتے ہیں تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، ہم رسوا ہو جاتے ہیں، دنیا میں کسی کے آگے جھک جائیں تو ہماری ویلو کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جب اس کی بارگاہ میں جھک کر کے ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتے ہیں، اس اللہ کی بلندی کا، اس اللہ کی بزرگی کا، اس اللہ کی عظمت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہمارا مقام اور بڑھ جاتا ہے، ہماری ویلو اور بڑھ جاتی ہے۔
نماز کو اپنی زندگی کے شیڈول میں شامل کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. آپ نماز سے ہٹ کر کے الگ سے سجدہ کر کے دعا کریں, اس دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے. سجدہ نماز کے اندر ہوتا ہے. نماز آپ پڑھیں گے, آپ اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے میرے بندو تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد طلب کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم مصیبتوں میں نماز کی پابندی کیا کرو, نماز تمہارا سہارا بنے گی. حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصیبت میں, جب ٹینشن میں, جب پریشانی میں رہتے تھے, حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی, جب اللہ کے نبی کسی بڑی ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ جلدی سے نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھتے تھے, نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کو سکون ملتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ رمضان میں مسجدوں کی انتظامیہ پریشان ہوتی ہے. ہمارے مؤذن صاحب بیچارے پریشان ہیں, اس کمرے کا مینجمنٹ کرنا, اوپر کا کرنا, ادھر کا کرنا, ادھر کا کرنا. اور رمضان کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, قدم قدم پر کرنول میں مسجدیں, قدم قدم پر آپ کے گڈھے میں مسجدیں. مسجدیں تو موجود ہیں, مسجدوں کو آباد کرنے والے نام کے ہیں چند لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں. کتنے ہمارے بھائی ہیں, مسلمان ہیں, مسلمان کے بیٹے ہیں, مسلمان خاندان کے بچے ہیں, حی علی الصلاۃ کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے, مگر ان کو نماز سے کوئی مطلب نہیں, ان کی زندگی میں نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے. ابھی اخبار میں خبر آ جائے نبی کی توہین ہو گئی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی نے نبی کی توہین کر دی, ہمارے یہ نوجوان جوش میں آ جائیں گے, صاحب ہمارے نبی کی توہین کر دیا. بڑے بڑے بینر لے کے, بڑے بڑے پوسٹر لے کے نکل جائیں گے سڑک پر, سینہ تان کے کہیں گے صاحب ہم رسول کے عاشق ہیں, رسول کے چاہنے والے ہیں. جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو, کبھی جا کے غور کر لینا اس نبی کی زندگی میں نماز کی کیا ویلو تھی. اس نبی کا آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, آپ کی زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے ہیں. وما یفیض بہا لسانہ, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی, آپ کے منہ سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے. اس سچویشن میں, اس حالت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرتے رہنا, تم نماز کا خیال کرتے رہنا, اور اپنے ماتحتوں کا, اپنے غلاموں کا, اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا. آخری ٹائم میں بھی اس نبی کو نماز کی فکر ہے. اس نبی کی زندگی میں نماز کی اتنی ویلو تھی. جنگ خندق لڑی جا رہی ہے, پورے کافروں اور مشرکوں نے مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, اور مدینہ کو سیف کرنے کے لیے اور مدینہ کو بچانے کے لیے صحابہ کرام 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور خندق کھودی گئی ہے اور اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں. صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں. اسی جنگ کے دوران, اسی سچویشن میں, انہی حالات میں عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, جماعت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے. اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتے تھے, مگر آج اس جنگ کی وجہ سے اور ان کافروں کی وجہ سے جب آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی, آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ ان کافروں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی, ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی. نبی کی ایک نماز چھوٹی تو نبی کے زبان سے غصے میں بد دعا نکلی ہے میرے بھائی. ہماری تو ان گنت نمازیں چھوٹ رہی ہیں, ہماری زندگی گزر رہی ہے, ہماری دکان چل رہی ہے, ہماری جاب چل رہی ہے, ہمارا بزنس چل رہا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ایک مومن کی زندگی میں نماز ضروری چیز ہے میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ مکہ کی سرزمین پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے آؤ. مکہ وہ آج کا مکہ تو نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور موجود ہو, جہاں بڑے بڑے ہوٹل موجود ہوں, یا زمزم کا کنواں موجود ہو. وہ مکہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا مکہ ہے
جہاں دور دور تک کوئی اناج کا دانہ بھی نہیں ہے, کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا آپ لوگ اور قریب آ جائیں نا, پیچھے والوں کو تھوڑا اور آسانی ہو جائے, ادھر والے بھی تھوڑا اور آگے آ جائے, قریب آ جائے. وہ مکہ میرے پیارے ساتھیوں بے واد غیر ذی زرع, ایسی وادی تھی, ایسی جگہ تھی جہاں کوئی اناج کا دانہ نہیں, کوئی کھیتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اللہ کے حکم پر اس مکہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم اور آپ ہوتے, پہلی بات تو انسان اتنے بڑے امتحان کو پار کر لے, یہی بڑی بات ہے. بڑی آرزو کے بعد یہ بچہ ملا ہے, بڑھاپے میں یہ سہارا ملا ہے, اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے آؤ. میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرنا, ابراہیم جب چھوڑ کے جانے لگے, ہماری ماں ہاجرہ نے کیا پوچھا تھا؟ اتنا ہی پوچھا تھا, اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, اے میرے شوہر آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے, اس بیابان میں, اس صحرا میں, جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں, کوئی جانور نہیں, کوئی چرندہ نہیں, کوئی پرندہ نہیں. اے شوہر, اے میرے ابراہیم, اے میرے سرتاج, آپ کس کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. اما ہاجرہ نے پوچھا, اللہ امرک بہذا, اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا آرڈر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا آرڈر ہے. لوگ کہتے کہ عورت بڑی کمزور ہوا کرتی ہے, لوگ کہتے کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے, عورت بڑی نازک ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ عورت ایمان والی بن کے تو دکھائے, عورت اپنے ایمان کو مضبوط تو کر کے دکھائے. ہمیں تو عورت بڑی مضبوط نظر آتی ہے. ہم نے تو تاریخ میں جب بھی پڑھا تو سمیہ کے جیسی مضبوط عورتیں ہم کو ملتی ہیں, ہمیں مریم کے جیسی مضبوط عورتیں ملتی ہیں, اور ہمیں ہاجرہ کے جیسی مضبوط عورت ملتی ہے. جب اتنا سنا کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, ہاجرہ کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑا, ان کے سینے پر, ان کے دل میں کوئی ڈر نہ آیا, ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ آیا. بڑے اطمینان سے جواب دیا, اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اے میرے سرتاج اگر اللہ کا آرڈر ہے آپ شوق سے چلے جائیں, اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا, اللہ ہم کو ختم نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں بھروسہ اللہ کے ساتھ. ہم اور آپ تو ایک دن کے ایسی زندگی کے بارے میں, ایک دن کی زندگی کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. اما ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا, جائیے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ دور جاتے ہیں, جب بیوی بچے نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ اے اللہ میری بیوی کی حفاظت فرمانا, اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا, اے اللہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دینا, اے اللہ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے. ابراہیم نے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, تیرے حرمت والے اور احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ یہاں نماز قائم کریں. نبیوں کی زندگی میں نماز یہ تھی میرے بھائی, ہماری زندگی میں نماز کہاں ہے؟ نماز کے بغیر آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا میرے بھائی. کبھی قرآن میں نبیوں کے واقعات پڑھیے, سورہ مریم پڑھیے آپ, سورہ مریم, اس میں بہت سارے نبیوں کے واقعات ہیں. جب بھی اللہ کسی نبی کا ذکر کرتا ہے غور کیجئے گا, اس نبی کی زندگی میں نماز ضرور آتی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور یاد کرو میرے بندے اسماعیل کو, وہ اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول تھا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا. گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ بھی نبیوں کی پہچان ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. یہ تربیت بھائی 7 سال کے بچے پر نماز فرض تو نہیں ہے, 10 سال کے بچے کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے, نابالغ ہے ابھی وہ بچہ, مگر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بچے کو عادی بناؤ نماز کا.
جو بچہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کنٹینیو 3 سال جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں نماز پڑھے گا نا، جب وہ 15 سال کا 16 سال کا جوان ہو جائے گا تب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ نماز کے لیے آٹومیٹک آ جائے گا مسجد۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ گھر میں جب مصلی بچھایا کریں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوا کریں، اپنی بچیوں کو بھی نماز میں شامل کر لیا کرو۔ یہ نبیوں کی پہچان ہے، یہ نبیوں کی بیویوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اوپر بھی نظر رکھتی تھیں۔ اسی رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی رات بھر خود بھی جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ کس لیے جاگتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر خوشحال زندگی چاہیے تو اس میں نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر ہم خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ تیسری چیز، اگر ہم ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تیسرا فارمولہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کی زندگی میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے نا میرے بھائی۔ آپ حرام طریقہ اپنا کر کے روزی کمانے کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کے مقدر سے زیادہ روزی تھوڑی مل جائے گی، لیکن اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے ہم ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، اس کو ہم روزی دیں گے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی بڑی اچھی ڈیفینیشن حضرت ابی بن کعب نے کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب، بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بھی ڈسکشن کرتے تھے اس طریقے کے میٹرز پر۔ ابی بن کعب بھی بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر تو بہرحال صحابہ میں ان کا بڑا مقام ہے، دوسرے نمبر پہ ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ابی بن کعب سے کہ ابی بن کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین، حل مررت بطریق ذات شوکا، اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا اگر دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو، اے امیر المومنین، ایسے راستے پہ کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے فرمایا، اوشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اپنے آپ کو بچا کے نکلوں گا، کیونکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس جاؤں گا تو میں راستہ چل نہیں سکتا، اس لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا۔ فرمایا کہ اے امیر المومنین، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ زندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہر طرف شیطان کے بچھائے ہوئے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، خواہشات کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، گناہوں کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے۔ اپنے دامن کو انہی کانٹوں سے بچانے کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور تقویٰ کا ایک بڑا آسان سا ٹرانسلیشن ہے پرہیزگاری۔ پرہیز سمجھتے ہیں؟ پرہیز، شوگر کا مریض ہے، اس کو میٹھا بہت پسند ہے، مگر ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا صاحب اگر آپ کو زندگی پیاری ہے تو میٹھا چھوڑ دیجیے۔ چکن بہت پسند ہے، ڈاکٹر نے کہا چکن نہیں کھانا آپ کو، چاول آپ کو نہیں کھانا۔ انسان کو جتنی چیزیں پسند ہے ڈاکٹر نے سب منع کر دیا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ پرہیز نہیں کرے گا، کسی دن شوگر بہت ہائی ہوا، کام ختم۔ ہماری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے، ہماری والدہ بھی شوگر کی مریضہ تھی، پرہیز کرتی تھی مگر اتنا پرہیز نہیں ہو پاتا تھا، اور جب انتقال ہوا ہماری والدہ کو تو یہ شوگر بہت زیادہ تھا۔ جب تک ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انتقال ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس میں شوگر چیک کیا تو 500 کے پار تھا شوگر۔ پرہیز، انسان اپنی صحت بچانے کے لیے پرہیز کرتا ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے پرہیز کرتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے پرہیز کرنا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، تمہیں حرام سے بچنا آ جائے۔ کل رات میں ہم لوگ ہوٹل پہ رات میں کھانے پینے کے لیے نکلے تھے دوستوں کے ساتھ، رات میں واپس آئے 3 بج گیا، سوتے سوتے 3 بج گئے۔ صبح فجر کی اذان کے پہلے ہماری اہلیہ نے اٹھایا، اٹھیے نیند بہت تگڑی لگی تھی، رات بھر
جگے ہوئے تھے ہم لوگ، سویا تو ایسا سویا نیند ہی نہیں کھول رہی تھی، اور ستار بھائی کی اذان کی آواز آئی تب جا کے نیند کھلی، ایک گھٹ پانی بھی نہیں پی سکا میں سحری میں، روزہ ہمارا لمبا ہو گیا۔ اب کیا کریں گے صاحب، اذان تو ہو گئی، اب تو کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، ایسے ہی 14.5-15 گھنٹے کا روزہ 2 گھنٹہ اور اس میں جوڑ لو، 3 بجے سے میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن روزہ تو رکھنا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، 41-42 کا پارا چل رہا ہے، پیاس سے حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے، مگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، آپ فروٹ آپ کی فریج میں رکھے ہوئے آپ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، عصر کی نماز میں آپ آئے، کلی کیا آپ نے، پانی آپ کے منہ میں گیا، ریٹرن آ گیا، آپ چاہتے 2-4 قطرے حلق کے اندر چلا جاتا، کون دیکھنے جاتا، وہاں کون سا کیمرہ لگا ہوا ہے؟ کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا تقویٰ ہے میرے بھائی، جو آپ کو اس پیاس کی کو برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے اسی لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم حلال سے بچتے حرام سے بچنے کی ٹریننگ تم کو آ جائے۔ جب تم 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہو، پیاسے رہ سکتے ہو، کھانا چھوڑ سکتے ہو، پانی چھوڑ سکتے ہو، بیوی کے قریب جانا چھوڑ سکتے ہو، جب تم اپنی حلال شہوتوں کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام خواہشوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تقویٰ اسی کا نام ہے میرے بھائی، حرام سے بچنا، حرام سے پرہیز کرنا، دیٹ از کالڈ تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ پیدا کر لو، ہم خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے بندو اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تم تقویٰ والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے، اتنی برکتیں دے دیں گے تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ برکت نہیں کہا اللہ نے کہا برکتیں دیں گے، برکات، اور کون سی برکت؟ آسمان کی برکت، ساری برکتیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اللہ کہتا ہم چھپر پھاڑ کے دیں گے، تو تقویٰ والا تو بن، تو متقی تو بن، تو پرہیزگار تو بن۔ تو یہ تیسرا فارمولا ہے میرے بھائی، تقویٰ پیدا کرو۔ آج سوسائٹی میں اگر کسی چیز کا کولیپس ہے، کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز میں ہم ڈاؤن ہوئے تو تقویٰ میں ڈاؤن ہوئے، تقویٰ کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی، حضرت انس تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی، 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے 2 جنریشن دیکھی، صحابہ کی جنریشن بھی دیکھی، صحابہ کے بعد والی جنریشن کو بھی انہوں نے دیکھا۔ تو حضرت انس اپنے دور میں کہتے ہیں، یعنی آپ یہ مان لیں نبی کے انتقال کے 70 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، 80 سال بعد کی بات کر رہے ہیں حضرت انس، کیا کہتے ہیں؟ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، او لوگو تم کچھ عمل ایسا کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تمہاری نظر میں بڑا ہلکا ہے، بڑا معمولی ہے، بڑا سمپل ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الْمُوبِقَاتِ، جبکہ نبی کے زندگی میں، نبی کی حیات میں ہم ان عمل کو، ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا مانتے تھے، اس کو بہت بڑا گناہ مانتے تھے، لیکن آج تم اس کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو۔ یعنی حضرت انس اپنے دور میں بتا رہے کہ تقویٰ کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ جو کام نبی کے دور میں ہلاک کر دینے والا مانا جاتا تھا، وہ کہہ رہے کہ آج کے دور میں سمپل ہو گیا ہے، اور آج ہم 1445 ہجری میں اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 2024 میں ہم جی رہے ہیں۔ آج ہمارے معیار، ہمارے سوسائٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے تقویٰ کا میرے بھائیو، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تقویٰ کہاں ہے میرے بھائی؟ ابھی شیخ سدیس کا بیان آیا تھا، وہاں عمرہ ہو رہا ہے، ہر طرف کیمرے فونز کیمرے، یا طواف اور عمرہ کی روحانیت ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے پروفیشنل کیمرے لگا کر کے لوگ اپنے ایک ایکٹیویٹی کو، عمرہ کو، سعی کو، طواف کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تقویٰ کہاں ہے میرے بھائی؟ تو یہ تیسری چیز ہے، تقویٰ اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ تقویٰ کے بغیر ایک پیسفل لائف ہم نہیں پا سکتے میرے بھائی۔ چوتھی چیز، ہم سب گنہگار ہیں،
اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں عام طور سے وہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. میرے بندو جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں, تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ توبہ کریں, استغفار کریں. کون سی توبہ؟ شام کو توبہ کر لیا, صبح کو توبہ توڑ دیا, وہ والی توبہ. بعض لوگ کیا ہے نا توبہ کو بھی مذاق بنا کے رکھے. رمضان آیا, رات میں ماشاءاللہ گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں, رمضان میں پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں, تاک راتوں میں جاگ رہے ہیں, اور رمضان ختم ہوتے ہی سارا تقوی, ساری دینداری ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب.